میرا نام سمیر سورج گوپائے ہے اور میں 15ویں دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، میرا سوال یہ ہے کہ اسلام ایک دھرم ہے اور قرآن ایک ہے اور اللہ بھی ایک ہے، تو مسلم سماج میں دو گٹ کیوں ہے، دو گروپ کیوں ہے؟ بھائی صاحب نے جو سوال کیا، آپ کو کیسے پتا چلتا ہوگا کہ جو میرا انالیسس ہے کہ 2 یا 3 سوال کرو، اکثر وہ 20 سوالات کے درمیان سے آئیں گے. بھائی صاحب شاید لیٹ آئے ہوئیں گے اور میری پوری تقریر نہیں سنے ہوں گے. یہ تھا 18واں عام سوال جو غیر مسلمان یا اسلام کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اگر قرآن ایک، پیغمبر ایک، تو آپ میں فرقے کیوں؟ آپ نے کہا 2 گروپ کیوں؟ اس کا جواب میں دے چکا ہوں، کیونکہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں فرقے مت بناؤ. یہ اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور قرآن مجید میں کہا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 میں کہ جو کوئی مسلمان اس دین میں فرقے بناتا ہے وہ غلط ہے اور اسے اللہ کے رسول سے کوئی لینا دینا نہیں، اللہ تعالیٰ اسے صحیح راستے دکھائیں. تو دین کے اندر فرقے بنانا غلط ہے. وہ آدمی، وہ مسلمان جو قرآن کو مضبوطی سے پکڑا ہے اور اللہ کے رسول کے پیغام کو پکڑا ہے، وہی صحیح مسلمان ہے اور وہی صحیح راستے پہ. مائک نمبر 3، خواتین کے شعبے میں اگر کوئی خاتون ہوں غیر مسلم تو ان کو موقع دیا جائے. گڈ ایوننگ، میرا نام پرگتی ہے اور میں اسٹوڈنٹ ہوں کالج میں. میں بچپن میں سنا تھا کہ آپ کے اس میں کلرز، ہولی کلرز یا پاؤڈرڈ کلرز ایسا کو یوز کرنا الاؤڈ نہیں ہے. میں جاننا چاہتی تھی ایسے کیوں ہے؟ بہن نے سوال پوچھا ہے کہ بچپن میں انہیں سنا ہے کہ اسلام میں کلرڈ پاؤڈر، ہولی پاؤڈر یوز کرنا حرام ہے. ایسی کوئی بھی قرآن کی آیت نہیں ہے یا حدیث نہیں ہے جس میں لکھا ہے کہ رنگ کے پاؤڈر استعمال کرنا فی نفسی حرام ہے. لیکن یہ لکھا ہے کہ دوسرے مذاہب میں جو چیز ہے، جو فیسٹیولز ہے، اس کے بنیاد پہ آپ اس کا نقل کریں گے تو وہ غلط ہے. تو رنگ برنگی پاؤڈر فی نفسی استعمال کرنا، مثال کے طور پہ میں ڈاکٹر ہوں، اگر کسی کو زخم لگتا ہے تو میں لال دوا لگاتا ہوں، لال پاؤڈر. تو لال پاؤڈر استعمال کرنا، کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں، تو رنگ برنگی پاؤڈر کرنا حرام نہیں. لیکن اگر آپ ہولی کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو یہ ایک فیسٹیول ہے، یہ ایک فیسٹیول ہے جو غیر مسلمان مناتے ہیں. تو وہ فیسٹیول کو منانا جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، ایسا فیسٹیول، وہ غلط ہے. لیکن پاؤڈر استعمال کرنا پر سے فی نفسی غلط نہیں ہے. اور وہ فیسٹیول کے پیچھے آپ دیکھیں گے کیا وجہ وہ فیسٹیول کر رہے ہیں. جب آپ وجہ دیکھتے ہیں فیسٹیول کے بارے میں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ وجہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. تو آپ وجہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی فیسٹیول وہ غیر مسلمان کیوں بنا رہا ہے. اکثر آپ جب تحقیق کریں گے یہ وجہ قرآن اور حدیث کے خلاف جاتی ہے. چاہے وہ کوئی بھی فیسٹیول ہو، چاہے وہ کرسمس ہو، چاہے وہ گنپتی ہو، تو یہ فیسٹیول کے آپ پیچھے جائیں گے، اس کی ہسٹری جانیں گے تو اکثر وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. اسی لیے اسے منانا غلط ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. مائک نمبر 2، بھائیوں کے شعبے میں سینٹر میں جو مائک رکھا گیا ہے اس میں کوئی بھائی غیر مسلم ہو تو ان کو سوال کرنے کا موقع دیا جائے. ہاں، میرا نام راجو شرما ہے، میں کنسٹرکشن لائن کا کام کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، میرا سوال کچھ الگ ہے. میں شروع سے مسلم سماج کا بہت ہی عزت کرتا ہوں، یعنی کہ مطلب درگاہ وغیرہ جو ہے نا، میں پہلے سے بہت مانتا ہوں. مطلب جہاں جہاں آپ کا درگاہ ہے میں سب درگاہ پہ جاتا ہوں، چادر چڑھانا، پھول چڑھانا، مطلب ہر جگہ جہاں مسلمان کا تعداد لگا ہوا رہتا ہے میں وہاں ہر درگاہ پہ جاتا ہوں. یعنی کہ درگاہ کا جو لال دھاگا رہتا ہے وہ بھی میں ہاتھ میں بہت باندھا ہوں، پہلے گلے میں بھی لٹکایا ہوں. پھر بعد میں کیا ہوا، میرے کو ایک کلکتہ کا معظم حسین نام کا ایک لڑکا ملا.
जिन्होंने मुझे कहा कि जब पहले तुम मिट्टी का बना हुआ, पत्थर का बना हुआ, बूतों का जैसे पूजा करते थे, वो जैसे शिर्क था, तो ये जो दरगाह जाना, चद्दर चढ़ाना, हाथ में लाल धागा बांधना, गले में लटकाना, ये भी शिर्क है। तो मैं बोला, मैं फिर जहां पर था फिर मैं वहां पर ही आया, तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि देखिए, कोई ऐसा सवाल कीजिए जो इख्तिलाफी ना हो। मैं आपसे अपील गुजारिश करता हूँ वहाँ भाइयों से कि किसी कोई दूसरा साथी अगर खड़ा हो वहाँ दूसरा सवाल करने के लिए तो उनको मौका दिया जाए, वरना फिर हम माइक नंबर 4 की तरफ बहनों के शोबे में आ जाएंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा बचपन में ऐसा हुआ था, मेरा कुछ मतलब जख्म। प्लीज माइक नंबर 4 से अगर कोई सवाल हो, कोई गैर मुस्लिम खातून हो तो उनको मौका दिया जाए। मैं निर्मला चौहान बोल रही हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ और मुझे इस्लामी मज़हब कबूल करना है, क्योंकि इस मज़हब में अदब और बहुत ही डिसिप्लिन और बहुत ही रिस्पेक्ट है, इसलिए ये मज़हब मुझे सबसे बेस्ट और सबसे प्यारा है। माशाअल्लाह, बहन ने कहा कि वो ईसाई थी, क्रिश्चियन थी, और उसे लगता है कि इस्लाम मज़हब सबसे बेस्ट और सबसे बेहतरीन मज़हब है, इसीलिए वो इस्लाम कबूल करना चाहती है। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है इस्लाम मज़हब कबूल करने के लिए? नहीं, कोई भी दबाव आप पे है? नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। कोई माली दबाव? कोई माली दबाव नहीं। फिजिकल दबाव? कोई फिजिकल दबाव नहीं। आप मानते हैं कि खुदा एक है? खुदा एक है, मालिक एक है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है? जी हाँ। माशाअल्लाह। तो अगर आप अपने दिल से कबूल करना चाहते, क्योंकि इस्लाम में किसी को जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराना हराम है, जी हाँ। इस्लाम में भी हराम है और इस देश में भी हराम है। लेकिन आप अगर अपने दिल से तहकीक करने के बाद आपको लगता है कि इस्लाम धर्म, इस्लाम मजहब सबसे बेहतरीन है, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। इंशाअल्लाह मैं अभी अरबी में कहूँगा वही जो मैंने दोहराया, और आप उसे दोहराइए इंशाअल्लाह। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहम्मद रसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे उसके बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर है। आप बहन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, और अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। और इंशाअल्लाह मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इस दुनिया और आखिरत में भी इंशाअल्लाह सफलता दे। और आप भी हमारे लिए दुआ करो, और इंशाअल्लाह अगर आपको कोई भी मुश्किल पेश आती है, अगर कोई सवाल का जवाब चाहिए, तो आप इंटरनेट पे जा सकते हैं, हमारे इदारे पे भी आ सकती है, और आपको कुछ भी गलत फहमी है तो इंशाअल्लाह से दूर कर सकती है। है आया यूं रिशे तातार के अफसाने से, है आया यूं रिशे तातार के अफसाने से, पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। माइक नंबर 5 जो भाइयों का माइक है पीछे की तरफ, उसमें अगर कोई भाई गैर मुस्लिम हो तो उनको सवाल करने का मौका दिया जाए। Sir, my name is Dheeraj and I am a student. My one Muslim friend told to me that according to Islam, sun is the center and earth revolves around it. But according to science, sun is the center and the planets revolve around it. भाई ने सवाल पूछा है कि उसके एक मुसलमान दोस्त ने कहा कि इस्लाम के मुताबिक सूरज सेंटर है
اور دھرتی ریوالونگ اراؤنڈ اٹ، اس کے گول چکر لگا رہی ہے. لیکن سائنس کہتا ہے، بھائی صاحب نے کہا کہ سورج سینٹر ہے اور پلانٹس اس کو ریوالو کر رہی ہے. بھائی صاحب ارتھ بھی ایک پلانٹ ہی ہے. تو جو کچھ آپ کے مسلمان دوست نے کہا وہ بھی صحیح ہے اور جو آپ نے کہا وہ بھی صحیح ہے. ارتھ از اے پلانٹ. تو آپ جب کہتے ہیں کہ پلانٹس گول چکر لگا رہا ہے سورج کے، ارتھ از آلسو اے پلانٹ. لیکن یہ کہنا کہ سورج سینٹر میں ہے، قرآن مجید میں ایسی کوئی بھی آیت نہیں ہے، نہ حدیث میں ہے. ہم سائنس میں جانتے ہیں کہ سورج سولر سسٹم کا سینٹر ہے، ساری کائنات کا سینٹر نہیں ہے. جو قرآن میں جو آیت آتی ہے سورہ انبیاء کی سورہ نمبر 21 آیت نمبر 33 میں لکھا ہے وَالَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رات بنائے اور دن بنائے. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند، كُلٌّ فِي فَلْكٍ يَسْبَحُونَ، یہ آپس میں گھوم رہے اور اپنے محور پہ چکر لگا رہے. قرآن کہتا ہے کہ سورج اور چاند besides revolving they are even rotating about their own axis. means گھومنے کے علاوہ اپنے محور پہ بھی چکر لگا رہے ہیں. This science has agreed and even Quran has agreed. Hope that answers the question. جی مائک نمبر 1 سے بھائی. میرا نام درشن مودی ہے اور میں ایز اے اسٹوڈنٹ ڈپلوما ان کمپیوٹر انجینئرنگ کر رہا ہوں، اور میں نے اسلام کے بارے میں جو کچھ ہے جانکاری پراپت کر لی ہے اور میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. بھائی صاحب نے کہا کہ اس نے اسلام کی جانکاری حاصل کر چکی ہے اور اسلام قبول کرنا چاہتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ پہ کوئی بھی زبردستی کرے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ زبردستی کوئی بھی نہیں ہے، بس اپنے اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ان پہ ہی بھروسہ ہے. ماشاء اللہ. آپ پہ کوئی مالی دباؤ؟ نہیں، کوئی کوئی نہیں. پریشر؟ نہیں، کوئی نہیں. انشاءاللہ. اور آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ خدا ایک ہے. اور آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر. ماشاء اللہ. تو انشاءاللہ میں عربی میں شہادت کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے. ضرور ضرور. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے. ماشاء اللہ. آپ مسلمان ہو چکے. میں آپ کو اپنے تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بکس نے مجھے بہت ہیلپ کی ہے، اور بس میرے سبھی مسلم بھائی بہنوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے پریوار کے لیے دعا کیجیے گا کہ ان میں بھی ایمان آ جائے. انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم دعا کریں گے آپ کے لیے بھی کہ آپ کو بہترین سے بہترین زندگی اس دنیا میں ملے، آخرت میں ملے. اور ہم دعا کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ آپ کے خاندان والوں کو بھی ہدایت دے انشاءاللہ. اور میں اپنے نان مسلم بھائی بہنوں کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کوئی ٹیررزم یا اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. اسلام ایک امن اور ایک پیس کا دھرم ہے جو اپنے کو اللہ تعالیٰ دیے ہے، اور اس کی سچائی پراپت کر لے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ میں امن لے آئے گے. ماشاءاللہ. بھائی کے اس چھوٹے سینٹنس میں کہ اسلام ٹیررزم کا مذہب نہیں ہے اور امن کا مذہب ہے، شاید میری آخری دن کی تقریر کو آپ نے آسان کیا، اس کے لیے شکریہ کہنا چاہتا ہوں. اب ہم مائک نمبر 2 جو بھائیوں کے شعبے میں. میرا نام کرن کمار، میں آندھرا والی ہوں. سو آئی ڈونٹ نو ہندی వెరీ మచ్. మై ఫ్రెండ్ విల్ ట్రాన్స్లేట్ మై క్వశ్చన్ ఇన్ హిందీ. ఇప్పుడు మామూలుగా ప్రతి మతము ప్రతి కులము కొన్ని ఉన్నాయి. ఏంటంటే ప్రతి మతం వాళ్ళు వేరే వాళ్ళని బ్లేమ్ చేసి లేకపోతే పాయింట్ అవుట్ చేసి ఒక మతంతో కంపేర్ చేసినప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళ దేవుళ్ళని హైలైట్ చేసుకోగలుగుతున్నారు. వితౌట్ కంపారిజన్ మనం మన దేవుడి గొప్పతనాన్ని చెప్పలేమా అని నేను అడుగుతున్నాను. भाई साहब का सवाल ये है कि हर मज़हब के लोग ये कोशिश करते हैं कि अपने तसव्वुर खुदा को दूसरे मज़हब के तसव्वुर खुदा से कंपेयर करें और ये अपने आप को बेहतर बताएं. क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम अपने ही मज़हब के तसव्वुर से ही साबित करें कि सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है? भाई साहब का सवाल था कि अक्सर मज़हब के मानने वाले ये साबित करना चाहते
کہ ہمارے مذہب کا جو کانسیپٹ ہے خدا کا جو تصور ہے وہ دوسرے مذہب سے بہتر ہے. کیوں نہ ایسا سمجھے کہ ہمارے مذہب کے تصور کو مانے اور اس کے عمل کرے. آپ جو کہہ رہے بالکل صحیح کہہ رہے, اور وہی میں نے آخری ہفتے سنیچر کو جب تقریر تھی عالمی بھائی چارے کی تقریر, اس میں نے یہ ثابت کیا کہ ہر مذہب, آپ جب مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں, جو کانسیپٹ آف گاڈ ہے, جو خدا کا تصور وہ یکساں ہے. سارے مذہب میں کہا گیا ہے خدا ایک ہے. سارے مذہب میں کہا گیا ہے کہ خدا کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پکچر نہیں. اسلام کے اندر, کرسچینٹی میں, ہندوازم میں, اس میں کہا گیا ہے کہ بت پرستی غلط ہے. جب آپ مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ مذہب کے ماننے والوں کو خود کو نہیں پتا ان کی مذہبی کتابوں میں کیا لکھا ہے. اسی لیے میرا جو کام ہے, میرا جو مقصد ہے, لوگوں کو اپنی مذہبی کتابوں سے جوڑے تاکہ وہ حق کو جانے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں, تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف ایک خدا میں مانیں. ولا نشرک بہ شیئا, ہم آپس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم دوسرے مذہب کو گالی نہیں دینا چاہیے, لیکن جو یکسانیت ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہیے. تو وہی میں نے لاسٹ ویک, پچھلے ہفتے کیا تھا, اور یہ ثابت کیا کہ سارے مذہب میں, چاہے اسلام ہو, یہودیت ہو, عیسائیت ہو, ہندو دھرم ہو, سب میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے. اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں, جس طریقے سے کہا گیا ہے سویتا سوتر اپنشد چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 19, اور یجروید چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں, نہ تس پرتیما استی. پرتیما کے معنی ہے عکس, پکچر, پینٹنگ, فوٹوگراف, آئیڈل, اسکلپچر. لکھا ہے ناتس پرتیما استی, اس ایشور, اس بھگوان, اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی آئیڈل نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں. اور یہ لکھا ہے بائبل میں بھی, in the book of Exodus chapter number 20 verse number 2 to 5, in the book of Deuteronomy chapter number 5 verse number 7 to 9, as well as قرآن میں سورہ اخلاص میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4 میں. نمبر 4 میں کوئی خاتون ہوں تو سوال کر سکتی ہیں. میرا نام پرگتی ہے, میں اسٹوڈنٹ ہوں. میں سائیکالوجی میں انٹرسٹ رکھتی ہوں, تو میں نے سائیکالوجی میں کچھ ایسے ہی بلاگس وغیرہ پڑھا تھا کہ ہم لوگ جب پیدا ہوتے ہیں ہم لوگ میں بچپن سے اسکلس ہوتے ہیں ڈانس کے لیے, میوزک کے لیے, یا وائس ماڈیولیشن, ایسے کچھ. تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ کوئی مسلم ہے تو اس میں کریئر کیوں نہیں کر سکتے, ڈانس اینڈ میوزک الاؤڈ کیوں نہیں ہے؟ بہن کا سوال ہے کیا وہ سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ انسان میں کچھ ایسے جین جو سکلز پیدا ہوتے ہیں ڈانسنگ کے یا ماڈلنگ کے, تو اسلام میں ڈانسنگ اور ماڈلنگ کیوں حرام ہے؟ میں بھی ڈاکٹر ہوں, میں جانتا ہوں دیر از جینیٹکس جینز ہے, لیکن یہ کہنا کہ سکلز ایک, اگر آپ کے اللہ نے کچھ آپ کو ہنر دیا ہے آپ کے جینز میں, اس ہنر کا صحیح فائدہ بھی اٹھا سکتے, غلط بھی. وہ ہنر کی کئی چیزیں ہو سکتے, اس سے آپ ایتھلیٹ بن سکتے, اس سے آپ اچھے کام کر سکتے, اس سے آپ ڈانسنگ بھی کر سکتے. تو یہ ضروری نہیں کوئی اسکل آپ کے پاس ہے تو اس اسکل کا غلط استعمال کرے. کوئی بولا کہ مجھے بھائی اچھی میرے ہاتھ کی صفائی, ہاتھ میں اچھے سے گھما سکتا ہوں تو میں چوری کروں گا. وہ ہاتھ کی صفائی سے آپ اچھے کام بھی کر سکتے نا, ہاتھ کی صفائی سے سرجری کر سکتے, انسان کی جان بچا سکتے, ڈاکٹر بن سکتے, اسی ہاتھ کی صفائی سے چوری بھی کر سکتے. تو ہاتھ کی صفائی کا ہنر ہے اگر آپ کے پاس, اس کا اچھا استعمال کرو. جو آپ کا مین سوال تھا کہ اسلام میں ڈانسنگ اور ماڈلنگ کیوں حرام ہے, اسلام میں وہ چیز جو آپ کو قرآن اور حدیث سے دور لے کے جاتی ہے وہ حرام ہے. کیونکہ اسلام میں مانتے ہیں ہم, ہمارے خواتین, ہم عورتوں کی عزت کرتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ان کی نمائش کرے. ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ, جب ویسٹرن ورلڈ کہتی ہے in the name of women's liberalization, the Western society in the name of women's liberalization, actually they are degrading the women.
in the name of women's liberalization, they are degrading her to a status of mistresses, concubines, society butterflies with a hidden behind the colorful screen of art and culture. Western society कहती है कि हम ख़वातीन को बढ़ावा देते हैं, उनकी इज्जत करते हैं. वो उसूलन क्या कर रहे हैं? मीडिया के जरिए इन द नेम ऑफ आर्ट एंड कल्चर, आर्ट और कल्चर के नाम पे वो क्या कर रहे हैं? वो ख़वातीन को जलील कर रहे हैं. मैं आपको मिसाल देता हूं. आप जो कह रहे हैं मॉडलिंग, मॉडलिंग क्यों करते हैं? ऐड के लिए. एक बहुत फेमस ऐड है, जो ऐड है BMW का. आपने सुना होगा BMW के बारे में. जो गाड़ी है, जो नौजवान उसे पसंद करते हैं, वो मर्सिडीज के लेवल की है. मर्सिडीज का स्टेटस है, BMW का भी इक्वल स्टेटस है, लेकिन नौजवानों के लिए वो फास्ट गाड़ी है, उसका पिकअप बहुत फास्ट है. उसके अंदर एक ऐड में, एक मशहूर ऐड के बारे में मुझे एक शख्स ने कहा कि BMW की मशहूर ऐड है जिसके आगे एक लड़की खड़ी है बिकिनी के साथ, और वो ऐड के आगे लिखा है टेस्ट ड्राइव हर नाउ, हु द गर्ल ऑफ द कार. टेस्ट ड्राइव हर नाउ मतलब इसको घुमाओ. किसको? लड़की को क्या गाड़ी को? तो इस ऐड के जरिए ये ऐड हमारी खवातीन, हमारी वालदा, हमारी बहन, हमारे बीवियों को बेच रहा है. मैं पूछता हूं, गाड़ियां अक्सर आदमी चलाते, खवातीन थोड़ी. फिर भी आदमी को मुतासिर करने के लिए ये मॉडलिंग के जरिए, ये डांसिंग के जरिए खवातीन की नुमाइश हो रही है. तो ये वेस्टर्न कल्चर इन द नेम ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन, वो क्या कर रहे? वो खवातीन को जलील कर रहे. इसीलिए इस्लाम में, जैसे कि मैंने कहा मेरे तकरीर में, हम खवातीन की इज्जत करते और हिजाब में मानते हैं. इसीलिए हम हमारे खवातीन की नुमाइश नहीं करते. इसीलिए खवातीन का सारा जिस्म ढका होना चाहिए, सिर्फ चेहरा और हाथ दिख सकता है. इसीलिए ये डांसिंग और मॉडलिंग कुरान और हदीस के खिलाफ है, इसीलिए इस्लाम में खिलाफ है. होप द आंसर्स द क्वेश्चन. माइक नंबर 5 में भाइयों के शोबे में कोई गैर मुस्लिम भाई हो. जाकिर भाई से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मैं भी इस्लाम कबूल करना चाहता हूं, लेकिन मेरे दिल में बहुत सारे सवालात है जो हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से है. हमारे हिंदू धर्म में और आपके हिसाब से, माफ़ करना मैंने आपके हिसाब से बोला, एक्चुअली हमारे हिसाब से ही बोलना चाहिए. लेकिन मुझे एक पंडित ने कंफ्यूज कर दिया है, जाकिर साहब. उन्होंने मुझे बताया कि मुसलमान लोग कहते हैं कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलना चाहिए. दूसरा, कोई भी काम सीधे पैर या सीधे हाथ से शुरू करना चाहिए. तो उन मुसलमानों से जाके पूछो कि दिल तो अल्लाह ताला ने लेफ्ट हैंड साइड पे दिया है, तो लेफ्ट हैंड साइड का हाथ नजदीक है हार्ट से, तो क्यों ना काम लेफ्ट से किया जाए, राइट से क्यों नहीं? भाई साहब का अच्छा सवाल है. सवाल के पहले आपने ये कहा कि आप इस्लाम कबूल करना चाहते? जी सर. बाद में इंशाल्लाह आपका सवाल का जवाब मिलेगा तो कबूल करना, वरना मत करना. भाई ने सवाल पूछा कि इस्लाम मजहब में मुसलमान जब कोई भी काम शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहते हैं. बिल्कुल सही. तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का मतलब इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल, अल्लाह के नाम से जो मेहरबान है. और हम कुछ भी काम करते हैं तो सीधे हाथ से करते हैं. तो सवाल है कि दिल जब बाएं हाथ से है तो आप शुरू बाएं हाथ से क्यों नहीं करते? बहुत अच्छा सवाल. पहला ये कहना चाहता हूं, सब काम हम सीधे हाथ से नहीं शुरू करते, अच्छे काम सीधे हाथ से. अच्छे काम जो काम, मिसाल के तौर पे, हम जब मस्जिद में दाखिल होते तो सीधे पैर से दाखिल होते, मस्जिद के बाहर आते लेफ्ट लेग से. हम खाना खाते राइट हैंड से, जब हाजत के लिए जाते तो लेफ्ट हैंड से साफ करते. दोनों को मिलाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा. आपका जो सवाल था कि लेफ्ट साइड का हार्ट है तो राइट से क्यों करते? मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूं. मैं जब मेडिकल कॉलेज में था मुझे
سکھایا گیا تھا یہ دماغ جو ہے یہ دماغ کے دو حصے ہیں, لیفٹ ہیمسفیئر اور رائٹ ہیمسفیئر, لیفٹ اینڈ رائٹ. آپ کا رائٹ ہیمسفیئر کنٹرول کرتا ہے لیفٹ سائڈ آف دا باڈی کو اور لیفٹ ہیمسفیئر کنٹرول کرتا ہے رائٹ سائڈ آف دا باڈی. تو آپ کا دل لیفٹ کے اوپر ہے اور اکثر انسانوں کا لیفٹ سائڈ آف دا برین از ڈومیننٹ. جس طریقے سے لیفٹ سائڈ پہ دل ہے, لیفٹ برین اور ڈومیننٹ ہے. لیکن سائنس کہتی ہے کہ اپوزٹ سائڈ از کنٹرول, لیفٹ سائڈ آف دا برین کنٹرول دا رائٹ سائڈ آف دا باڈی, کیونکہ لیفٹ ڈومیننٹ ہے جس سائڈ پہ دل ہے, اسی لیے رائٹ سائڈ مور پاورفل ہے. تو سائنٹیفکلی آپ سے یہ دل لیفٹ پہ, دماغ ڈومیننٹ لیفٹ پہ, لیکن لیفٹ سائڈ آف دا برین کنٹرول دا رائٹ سائڈ آف دا باڈی. آپ بالکل صحیح کرتے. لیکن ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ جب آپ کوئی شرٹ پہنتے ہیں تو سیدھے ہاتھ سے رائٹ سائڈ, نکالتے ہیں تو لیفٹ سائڈ. کیوں؟ کیونکہ اکثر جب انسان بیکاز لیفٹ سائڈ از ڈومیننٹ وہ صرف لیفٹ سائڈ کو استعمال کرتا ہے, رائٹ سائڈ کم استعمال ہوتا ہے. تو ہمارے رسول نے کہا ہے کہ کچھ کام رائٹ سے کرو, کچھ کام لیفٹ سے. جب میں نکالوں گا میرا شرٹ تو لیفٹ پہلے نکالوں گا, تو جان بوجھ کے دیٹ اسٹیمولیٹس دا رائٹ سائڈ آف مائی برین, سو دیٹ کیپس دا برین ہیلدی. تو اچھے کام جب آپ کریں گے تو سیدھے ہاتھ سے کرو, سیدھے پیر سے کرو. میں چپل پہنوں گا تو سیدھا پیر پہلے ڈالوں گا, چپل نکالوں گا تو لیفٹ لیگ سے پہلے نکالوں گا. تو اس طریقے سے آئی ایم اسٹیمولیٹنگ بوتھ سائڈ آف مائی برین, آئی بیکم مور ہیلدی, آئی بیکم مور انٹیلیجنٹ. اور لیفٹ سائڈ کا ہارٹ ہے, لیفٹ سائڈ کا برین, رائٹ از مور ڈومیننٹ. ہوپ دا آنسر دا کوشچن. کیا آپ کے سوال کا جواب ملا بھائی صاحب آپ کو؟ جی سر. ابھی اسلام قبول کرنا چاہتے؟ بے شک سر. اپنے دل سے؟ جی سر. اور آپ کے دماغ سے بھی؟ بے شک سر. دونوں سے؟ یس سر. کوئی آپ پہ زبردستی نہیں کر رہا ہے؟ بالکل نہیں سر. کوئی مالی دباؤ؟ جی نہیں سر. کوئی فزیکل پریشر؟ بالکل نہیں. آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے؟ یس سر. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ یس سر. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ دل سے سر. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی سر. میں عربی میں کہوں گا, آپ اسے دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمد عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر ہے. آپ مسلمان ہو چکے. اور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے, آپ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سفلتا ملے. اور اگر آپ کو کوئی بھی سوالات اس کے بعد دماغ میں آئے تو آپ بے شک ہمارے ادارے میں آ سکتے. ڈونگری پہ سوالات آتے رہیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کا جواب دے. اور آپ میرے لیے بھی دعا کیجئے. بے شک. مائک نمبر 1 سے بھائی صاحب سوال کرتے ہیں. السلام علیکم. میرا نام سنجے کمار ہے, میں بی اے سیکنڈ ایئر پڑھتا ہوں. میرا سوال ہے کہ اللہ کو سائنس کے ذریعے سے ثابت کیجئے کہ وہ ایک ہے. بھائی نے سوال کیا کہ سائنس کے ذریعے ثابت کرو کہ اللہ ایک ہے. کیا آپ خدا میں مانتے؟ میں تو مانتا ہوں خدا ایک ہے, لیکن میرے پڑوسی ایک براہمن نے مجھے پوچھا تھا, وہ نہیں مانتا ہے, وہ خدا میں نہیں مانتا ہے. وہ کیا کرتا ہے مجھے معلوم نہیں, لیکن میں تو پتھر پر وشواس نہیں کرتا. ماشاءاللہ. میں ایک ہی خدا پر وشواس کرتا ہوں, اور پہلے سے ہی میں ایک ہی خدا پر وشواس کرتا ہوں. ماشاءاللہ. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ ایک خدا پہ وشواس کرتے, پتھر کی پوجا نہیں کرتے, لیکن اس کا ایک پڑوسی ہے جو براہمن ہے, وہ پوچھا کیا سائنس کے ذریعے ثابت کر سکتے کہ خدا ایک ہے. اس کا پورا جواب میں پہلے کانفرنس میں دیا تھا, از دا قرآن گاڈز ورڈ, جس میں ثابت کیا تھا کہ سائنس کے ذریعے خدا ہے اور خدا ایک ہے. پوری تقریر تقریباً 2 گھنٹے کی ہے, وقت نہیں ہے, میں مختصر سا اس کا جواب دوں گا. اس کے لیے بھی دوں گا جو خدا میں نہیں مانتے, اور اس کے لیے بھی جو انیک خدا میں مانتے. اگر کوئی ناستک مجھ سے پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے, سب سے پہلے میں اسے مبارکباد دوں گا. کیوں؟
کیونکہ عام انسان اندھ وشواس کر رہے, اس کے والد کرسچن ہے تو وہ بھی کرسچن ہے, والد ہندو تو وہ بھی ہندو, والد مسلم تو وہ بھی مسلم. یہ ناستک سوچ رہا ہے کہ جو میرے والد خدا میں مانتے ہیں ایسے غلط خدا میں نہیں مانتا ہوں. تو وہ سوچ رہا ہے, میں اسے مبارکباد دیتا ہوں کیونکہ اس نے اسلام کا پہلا پارٹ جو شہادت ہے اسلام میں, اس کا پہلا پارٹ کا پہلا بھاگ کہا ہے لا الہ, خدا نہیں ہے. ابھی مجھے ثابت کرنا چاہیے الا اللہ, صرف اللہ, جو میں انشاءاللہ کروں گا, اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو لوگ ناستک ہوتے یا جو سائنس میں مانتے ہیں, جیسے آپ کے برہمن ہیں, قرآن سائنس کے اونچا ہے, لیکن جب سائنس ان کا معیار ہے تو میں سائنس کے ذریعے ثابت کروں گا انشاءاللہ. جیسے میں نے پہلے پوچھا تھا, میں اس سائنسدان سے پوچھوں گا کہ کائنات کیسے وجود میں آئے, تو وہ کہیں گا یہ کائنات وجود میں آئے جسے کہتے بگ بینگ. اپنی ساری کائنات ایک گولا تھا, پھر ایک دھماکہ ہوا, پھر گیلیکسیز ہوئے, پھر سٹارز ہوئے, چاند ہوا, سورج ہوا, دھرتی ہوئی. میں پوچھوں گا کب پتا چلا, وہ کہیں گا کہ مجھے 40 سال پہلے پتا ہوا. میں کہوں گا یہ تو میرے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے 1400 سال پہلے, سورہ انبیاء میں, سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں, اولم یر الذین کفروا, کیا وہ جو لوگ جھٹلاتے ہوئے نہیں جانتے, ان السماوات والارض, کہ یہ دھرتی اور آسمان جڑے ہوئے تھے, کانت کالفکناہما, اور ایک دھماکہ ہوا اور وہ علیحدہ ہوئے. یہ جو آپ کہہ رہے بگ بینگ, یہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہوا ہے, اسے کون لکھ سکتا ہے؟ تو وہ کہیں گا ہو سکتا ہے یہ فلوک ہے, فلوک غلطی سے آ گیا. آرگیو مت کرو. میں اس سے پوچھوں گا کہ یہ جو اپنی زمین ہے, یہ دھرتی ہے, اس کا شیپ کیا ہے؟ تو وہ کہیں گا پہلے ہم سمجھتے تھے یہ دھرتی ہے, زمین چپٹی ہے, فلیٹ ہے, ابھی ہمیں پتا چلا کہ یہ گول ہے. تو میں پوچھوں کب پتا چلا؟ وہ کہیں گا 1577 میں سر فرانسس ڈریک جب زمین کے گول سیل کیے جہاز میں, اسے پتا چلا کہ دنیا گول ہے. میں کہوں گا آپ کو پتا چلا ابھی 300 سال پہلے, قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہوا ہے, سورہ نازعات میں, سورہ نمبر 79 ورس نمبر 30 میں, آیت نمبر 30 میں لکھا ہوا ہے we have made the earth as an expanse والارض بعد ذلك دحاها, ہم نے اس دنیا کو بیدوی شکل کا بنایا ہے, بیدے کی طرح بنایا ہے. آج کی سائنس کہتی ہے دنیا پوری گول نہیں ہے, اوپر اور نیچے سے چپٹی ہے بیدوی شکل میں, اور یہ جو دہا ہے یہ آسٹرچ کا بیدا ہے, شتل مرغ کا بیدا ہے. ہم دیکھیں گے آسٹرچ کا بیدا بالکل جیو اسفیریکل ان شیپ ہے, دنیا کی شکل کا ہے. تو قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہے کہ دنیا بیدوی شکل کی ہے جو ہم آج جانتے ہیں. یہ کون لکھائے گا؟ وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا وہ بہت ذہن والے انسان تھے. آرگیو مت کرو. دوسرا سوال, یہ چاند کی روشنی خود کی ہے کہ دوسرے کی ہے؟ وہ کہیں گا پہلے ہم سوچتے تھے خود کی روشنی ہے, ہمیں سائنس نے ابھی بتایا 100 سال پہلے, 200 سال پہلے, 300 سال پہلے کہ چاندنی جو چاند کی روشنی ہے خود کی روشنی نہیں ہے, وہ سورج کی روشنی ہے. یہ قرآن مجید میں سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا, اس کی خود کی روشنی ہے, اور چاند ہے جو چاند کی روشنی ہے وہ بوروڈ روشنی ہے, ریفلیکٹڈ لائٹ ہے. یہ کون لکھ سکتا ہے؟ تو وہ آدمی چپ ہو جائیں گے. آرگیو مت کرو, آگے جاؤ. قرآن میں لکھا ہے کہ یہ آسمان کو ہم نے چھت بنایا محفوظ. آج سائنس کہتی ہے کہ جب یہ ریز ہے, دی ریز جو ہے الٹرا وائلٹ ریز, اگر یہ آسمان نہیں ہوگا تو اس سے انسان مر جائیں گے. دس فلٹرز دا یو وی لائٹس, جس سے انسانیت اور جاندار چیز محفوظ ہے. ایک قرآن میں جن میں 1400 سال پہلے کون لکھ سکتا ہے؟ وہ خاموش رہے گا. اس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے واٹر سائیکل کے بارے میں, قرآن میں لکھا ہے بایولوجی کے بارے میں, قرآن میں لکھا ہے بوٹنی کے بارے میں, قرآن میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے پلانٹس پودے کے بھی جنس ہے, مرد اور عورت. قرآن میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے مد مکھی کس طریقے سے شہد لیتی, لکھا ہوا ہے قرآن میں. قرآن میں لکھا ہے ایمبریولوجی, کس طریقے سے بچہ پیدا ہوتا ہے, وغیرہ وغیرہ. 1000 سے زیادہ آیتیں سائنس کے بارے میں. میں پوچھوں گا یہ سب کون لکھ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب صرف ایک ہی ہو سکتا ہے, وہ ہے اس کائنات کو بنانے والا, اس کائنات کا خالق. اور اس کائنات کا خالق, اس کائنات کے مالک کو ہم کہتے ہیں اللہ. اور قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے, قرآن مجید کے ذریعے میں یہ ثابت کرتا ہوں, سائنس کے ذریعے قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں, اور ان 6000 آیتوں میں سے 1000 سے زیادہ سائنس کے بارے میں کہتی ہے, اور قرآن مجید میں ایک بھی آیت نے جسے سائنس نے ثابت کیا غلط ہے.
اور قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہے سورہ اخلاص میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 میں قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ تو قرآن مجید جب سائنس سے نہیں ٹکراتا ہے، سب کچھ صحیح ہے، تو اسے یہ بھی ماننا پڑے گا قل هو اللہ احد، خدا ایک ہے۔ اگر وہ برہمن ہے تو میں کہوں گا کہ آپ کے چھندوں کے اپنشد میں لکھا ہے، چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوکا نمبر 1 میں لکھا ہے ایکم ایودتیم، خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے۔ آپ کے سوتا سوتا اپنشد میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں ناچ سے کسیج جنیتا نچدیپا، اس ایشور کے کوئی والد نہیں، کوئی والدہ نہیں اور کوئی رب نہیں، وہ سب سے اونچا ہے۔ یہی پیغام دیا گیا سوتا سوتا اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 19 اور یجروید چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 3 میں نہ تس پرتیما استی، اس ایشور اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی پورٹریٹ نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں۔ تو اس برہمن کو بولو آپ اگر پڑھیں گے رگ وید یجروید اپنشد، اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے، اور یہ صاف طور پہ رگ وید میں لکھا ہے والیوم نمبر 1 ہم نمبر 164 ورس نمبر 46 ایکم ستیہ وپر بہودا ودانتے، ستیہ ایک ہے، حقیقت ایک ہے، ایشور ایک ہے، خدا ایک ہے۔ اور جو علم والے انسان ایشور کو کئی نام سے پکارتے ہیں، تو کئی نام سے پکارنے کی بالکل اجازت ہے، نام اچھا ہونا چاہیے، بہترین ہونا چاہیے، یہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110۔ لیکن خدا ایک ہے اور صرف اس کی عبادت کرنا چاہیے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مانتے ہیں خدا میں؟ مانتا ہوں۔ آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں آپ مانتے ہیں؟ مانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب آپ مسلم ہیں؟ میں تو اسلام قبول کرنے آیا ہوں۔ او ماشاء اللہ۔ آپ پر کوئی بھی زور زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں، کوئی بھی دباؤ ڈال رہا ہے؟ میرے دل سے کر رہا ہوں، اور میں اور دماغ سے بھی؟ قرآن بھی تھوڑا پڑھ چکا ہوں ماشاءاللہ۔ اور اسلام کے بارے میں کافی کچھ جانتا بھی ہوں، اور میں میرے دل سے کر رہا ہوں اسلام قبول۔ دل سے اور دماغ سے؟ ہاں۔ تو میں عربی میں کہوں گا، اس کو آپ دہرائیے، اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو و اشہدو انا ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ ورسولہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہے۔ اور پیغمبر ہے۔ ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کو انشاءاللہ جنت نصیب فرمائے۔ اور میں جاتے جاتے کچھ کہنا چاہتا ہوں، ضرور۔ اسلام کو اچھی طریقے سے آپ بڑھانا چاہیں گے تو بھی اپنے سب سے زیادہ امپورٹنٹ پڑوسی ہوتے ہیں، جیسے میرے پڑوسی اشفاق احمد باڑگے، انہوں نے مجھے اسلام کے بارے میں بہت کچھ بتایا اور قرآن بھی دیے پڑھنے کے لیے، اور میں شکر گزار ہوں اسلام میں ہمیں داخل کرنے کے لیے ان کا بہت بڑا سپورٹ رہا ہے، اور میں ایسی انہیں ہدایت دینے کی اللہ سے دعا کرتا ہوں، اور سارے اسلامیکل لوگوں کو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ سب سلامت رہے۔ آمین آمین۔ ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے بھائی صاحب، اور آگے یہی میں کوشش کروں گا کہ میں بھی زیادہ سے زیادہ اسلام کے دوسروں مذہب کے لوگوں کو، یعنی غیر قوم کے لوگوں کو اسلام میں لانے کی کوشش کروں گا۔ آمین۔ اور سب کو نماز پڑھانے کے بھی نماز کے طریقے اور بتاؤں گا میں ہمارے گاؤں میں، اور میں بھی کافی کچھ دنوں سے یہاں پر نماز بھی ادا کیا ہوں، اور کچھ جانا بھی ہوں اس کے بارے میں، اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اسلام کیا ہے، اور میں جان چکا بھی اور دیکھ چکا بھی اسلام کے بارے میں، کو دیکھا بھی، جانا بھی، پھر قبول کیا الحمدللہ پورے ہوش کے ساتھ۔ اور میں پہلے سے ہی یہ کہ اللہ پر ہی وشواس رکھتا ہوں اور اسے ہی مانتا تھا، کس کے ہمارے گھر میں بھی پوجا وغیرہ کرتے تھے، لیکن میں اس کے سامنے جھکتا نہیں تھا ماشاءاللہ، اور ہماری ماں مجھے ضرور ڈانٹتی تھی، پھر بھی میں جھکا نہیں ماشاءاللہ۔ اور میرے 3 بہن ہیں اور میں خود ہی ہوں اکیلا، ایک ہی ہوں۔ الحمدللہ، اتنی سی بات کہنی تھی۔ ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ آپ کو جو ہدایت ملی آپ پہ ہدایت غیروں تک پہنچائے، اور انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں۔ مائک نمبر 2
سینٹر پہ جو مائک ہے ہمارے بھائیوں کے شعبے میں، اس میں کوئی بھائی ہوں غیر مسلم تو ان کو موقع دیجیے۔ میں راجو شرما ہوں، میں کنسٹرکشن لائن کا کام کرتا ہوں۔ میں اپنے ہوش اور آواز سے اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے اذا جاء نصر اللہ والفتح، آپ دیکھتے بڑی تعداد میں الحمدللہ لوگ اللہ کے اس صحیح دین کی طرف آ رہے۔ بھائی صاحب، آپ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ ہاں آپ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ ہاں ایک ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں یس۔ آپ کو اسلام قبول کرنے پہ کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں 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 کوئی بھی مالی دباؤ، نہیں 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 کوئی بھی فزیکل دباؤ، کوئی دھمکی دے رہا ہے؟ نہیں نہیں بالکل نہیں نا، کیونکہ اسلام کو زبردستی سے کسی سے قبول کرانا، زبردستی سے اسلام قبول کرانا اسلام میں حرام ہے، لا اکراہ فی الدین۔ لیکن کوئی دل سے کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے میں ہیں؟ اپنے دل سے کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تو میں عربی میں کہوں گا، اس کو آپ دہرائیے۔ اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ۔ رسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں، اور محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہے۔ پیغمبر ہے۔ ماشاءاللہ، آپ مسلم بن چکے، اور انشاءاللہ میں اللہ سبحانہ سے دعا کروں گا کہ آپ کو اور ہدایت دے، اور آپ عمل میں بھی انشاءاللہ پکے بنے، اور دعا کروں گا کہ اس دنیا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ کو سفلتا ملے۔ اور ڈاکٹر صاحب، میں جاننا چاہتا ہوں، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، جو میں اسلام میں چلوں تو جیسا آپ کو میں بتایا، یہ جو درگاہ وغیرہ یہ میں مان کے چلوں کہ نہیں چلوں، میں آپ کا منہ سے جاننا چاہتا ہوں۔ جیسے خدا نے آپ کو چنا ہے نا، تو آپ مجھے بتا دیجئے۔ بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پہلے بھی سوال پوچھا تھا، اور میرا ہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کس نے کہا وہ پہلے بت پرستی کرتا تھا، پھر کہا کہ درگاہ میں جانے لگا، تو وہ پوچھنا چاہتا ہے درگاہ کے بارے میں۔ میں نے قرآن مجید پڑھا ہوں، قرآن مجید میں مجھے کوئی بھی آیت نہیں ملی جس میں لکھا ہے دھاگا باندھنا چاہیے، قرآن مجید میں کئی بھی آیت نہیں جس میں لکھا ہے درگاہ جانا چاہیے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ آپ قبر پہ جاؤ، قبر پہ جائیں گے تو آپ کو آخرت کا احساس ہوگا کہ آپ آخرت میں کہاں آئیں گے، اسی لیے قبر پہ جانا اچھی بات ہے۔ آپ اس شخص کے لیے دعا کر سکتے ہیں، یو کین پرے فار ہم بٹ یو کی ناٹ پرے ٹو ہم اور تھرو ہم۔ آپ جب کسی کے قبر پہ جاتے ہیں تو قبر پہ جا کے اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اس کو یا اس کے ذریعے نہیں کر سکتے۔ خواتین کے شعبے میں مائک نمبر 4 میں کوئی خاتون ہوں تو ان کو موقع دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عائشہ ہے، میں پہلے ہندو تھی، میرا نام میگھا تھا، مجھے اسلام لا کے 2 سال ہوا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، پھر مجھے آپ سے کلمہ پڑھنا ہے۔ ماشاءاللہ، بہن نے کہا کہ انہیں 2 سال پہلے اسلام قبول کیا اور پھر سے کلمہ پڑھنا چاہتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی بھی آپ کو زبردستی کر رہا ہے نہیں اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں کوئی دباؤ؟ نہیں کوئی فزیکل پریشر، معاشی پریشر؟ نہیں۔ آپ دل سے کر رہے؟ ہاں تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا، آپ دہرائیے۔ ہاں جی اور آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ جی اور آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں جی میں عربی میں کہوں گا اور آپ دہرائیے۔ جی اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ۔ رسولہ۔ میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے
اس کے بندے اور پیغمبر ہے اور پیغمبر ہے. ماشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں ڈالے. آمین. آمین. بھائیوں کے شعبے میں کوئی بھائی ہوں؟ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, నా పేరు ఆనంద్. నేను స్టడీ చేస్తున్నాను. మా హిందూ సాంప్రదాయంలో నేను తిరుపతి పోయేవాడిని. అక్కడున్న భేదభావం చూసినాను. మా హిందూ సాంప్రదాయంలో తిరుపతి పోయి ఉన్నప్పుడు అక్కడున్న భేదభావం చూసినాను. తినే విషయంలో కానీ దర్శించుకునే విషయంలో గాను పేదవాడిని తక్కువ చూపు చూడడం, అసహించుకోవడం చూసినాను. అలాగే ఇస్లాం ధర్మంలో పేదవాడిని తక్కువ చూపు చూడడం, అసహించుకోవడం ఇలా ఉందా? నా క్వశ్చన్. भाई साहब ने सवाल किया कि वो हिंदू घराने से हैं. वो जब तिरुपति जैसे जगह पर गए उन्होंने देखा कि डिस्क्रिमिनेशन था, कि गरीब लोगों को और निचले तबके के लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते थे, और वो जानना चाह रहे कि इस्लाम में भी इस तरह से गरीब लोगों को डिस्क्रिमिनेशन नीचा देखा जाता है क्या. भाई साहब का सवाल है, जब वो तिरुपति गए थे तो वहाँ देखा कि डिस्क्रिमिनेशन था, ऊंच नीच था गरीब और अमीर में. तो क्या इस्लाम में भी ऊंच नीच है क्या? इस्लाम के अंदर अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात में, सूरा नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़किन व उनसा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर. ए इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और औरत के जोड़े से बनाया है और आपको कबीले और बरादरी में बांटा है ताकि आप एक दूसरों को पहचान सको, ना कि आप एक दूसरों से नफरत करो. और आप में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो परहेजगार है. एक इंसान दूसरे इंसान से पैसे से, जिन से, उम्र से, रंग से ऊंच नीच नहीं हो सकता है. सिर्फ अगर परहेजगार है तो ऊंचा हो सकता है. आपका सवाल कि गरीब और अमीर में ऊंच नीच है, बिल्कुल नहीं. अमीर इंसान गरीब से बेहतर नहीं, गरीब इंसान अमीर से बेहतर नहीं. लेकिन अल्लाह के रसूल ने ये कहा कि गरीब इंसान को जन्नत में जाना और आसान है, क्योंकि उसके ट्रायल्स जो है, टेस्ट है, वो टेस्ट में और आसानी से सफलता पाएगा. जो अमीर इंसान है, जो ऐशो आराम करता है, उसे देने पड़ेगा ज़कात, उसे देने पड़ेगा दान, जो अक्सर लोग नहीं देते. इसीलिए गरीब इंसान को जन्नत में जाना और आसान है बनिस्बत अमीर इंसान से. अगर देखे जाए, क्योंकि अमीर और गरीब में गरीब इंसान अक्सर अमीर से ज्यादा अल्लाह के पैगाम पे अमल करता है. लेकिन कुल्ली तौर पे कोई इंसान एक दूसरे इंसान से ऊंचा नहीं है. रंग के बुनियाद पे, माल के बुनियाद पे, उम्र के बुनियाद पे, जिन्स के बुनियाद पे, सिर्फ एक ही बुनियाद पे ऊंचा हो सकता है, वो है तकवा, वो है परहेजगारी, वो है ईमान. जो आदमी के पास ईमान है और परहेजगार है, वो ही अल्लाह के नजदीक ऊंचा है. ये माइक नंबर 1 से. जय भीम, सलाम वालेकुम. जाकिर भाई, मैं बौद्ध धर्म का हूँ और मेरा सवाल ये है कि बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म में कितना डिफरेंस है, कितना फर्क है? भाई साहब का सवाल है कि बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म में कितना फर्क है. ऊपर से देखे जाओ तो बहुत फर्क है, लेकिन तहकीक करेंगे तो कई यकसानियत है. बौद्ध धर्म में जो बुद्धा ने, गौतम बुद्धा ने जो 4 चीजें कही थी, उसने कहा था 4 ग्रेट ट्रुथ्स, दैट देयर इज सॉरो एंड मिजरी इन दिस वर्ल्ड. इस दुनिया में सॉरो एंड मिजरी है. द कॉज ऑफ दिस सॉरो एंड मिजरी इज डिजायर. Sorrow and misery can be removed by removing desire. To remove desire, follow the eightfold path. ये 4 ग्रेट ट्रुथ्स है कि दुनिया के अंदर मिजरी है. इस मिजरी की वजह है डिजायर, इच्छा. अगर इच्छा को निकालेंगे तो मिजरी निकल जाएंगी. इच्छा को निकालने के लिए एटफोल्ड पाथ फॉलो करो. लेकिन जब आप इच्छा निकालेंगे, पहला नुक्ता बिल्कुल सही, दूसरा नुक्ता बिल्कुल सही, तीसरा नुक्ता, इच्छा को निकालने के लिए इच्छा निकालो और मिजरी निकल जाएंगी. जब आप इच्छा को निकालेंगे, चौथा हक है कि आप 8फोल्ड पाथ फॉलो करो. इच्छा निकल गए तो फॉलो कैसा करेंगे? सो लॉजिकली द ट्रूथ इज ट्रिपिंग इटसेल्फ. लेकिन ये जो 8 हक है, कई सही है, लेकिन बुद्धा ने ये भी कहा था,
बुद्धा ने ये भी कहा था, आप पढ़ेंगे गॉस्पेल ऑफ बुद्धा बाय कैरिस, पेज नंबर 217 to 218, उसमें कहा है कि मैं एक अकेला बुद्धा नहीं हूं, मेरे बाद भी और बुद्धा आएंगे और आपको सही रास्ता दिखाएंगे। जैसा मेरे पास सैकड़ों मानने वाले हैं, इस बुद्धा के पास हजारों मानने वाले होंगे। जब उसके शागिर्द ने पूछा ये बुद्धा कौन है, तो उसने कहा ये बुद्धा है मैत्री। मैत्री का तर्जुमा करेंगे मर्सीफुल, रहमत। और हम जानते हैं कि कुरान में कहा गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल आलमीन, कि वो सारे आलम के लिए रहमत थे, सारे इंसानियत के लिए। तो इससे ये साबित होता है कि इस धम्मा पट के अंदर और बुद्धिस्ट किताबों में भविष्यवाणी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। और आप अगर मेरी कैसेट देखेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र दिगर मज़ाहिब में, उसमें एक सेक्शन है बुद्ध धर्म का। उसमें से ये मैंने दिखाया हूं कि बुद्ध धर्म में भी कहा गया है, बुद्धा ने कहा है कि एक आने वाला है पैगंबर, जो आखिरी पैगंबर रहेगा वो आपको सही रास्ते दिखाएगा, उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जानने के लिए मेरी कैसेट देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिगर मज़ाहिब में। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप हजरात तशरीफ़ रखें। इमाम हरम मक्की शेख सऊद अशुरैम हफिज़हुल्लाह स्टेज पर तशरीफ़ ला रहे हैं। आप हजरात संजीदगी का मुजाहरा करें, इत्मीनान से बैठे रहें, उठने की फिजा न बनाएं। इमाम हरम आपसे मुखातब भी होंगे, आप हजरात संजीदगी का मुजाहरा फरमाएं। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام على من اتبع الهدى. أرحب بإخواني الحضور من المسلمين ولمن حضر ليشهد هذا الجمع المبارك من غير المسلمين، كما أنني أهنئ كل من دخل في الإسلام مقتنعا به بعدما سمع ما سمع وعلم ما علم من هذا الدين الحنيف الذي اختاره الله سبحانه وتعالى للناس كافة، لأن الله جل وعلا جعل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل. وهذا الاجتماع المبارك ما هو إلا نقطة تحول لكل فرد ليعرف من هو ولماذا خلق وما هدفه في هذه الحياة، وليعلم أن الله جل وعلا ما خلقنا جميعا إلا لنعبده وحده لا شريك له، ولنعلم أنه هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا الدين الذي هو رحمة للعالمين في كل زمان ومكان، والله جل وعلا جعل هذا القرآن العظيم هداية للناس. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. لقد سرني ما سمعته قبل حضوري وما أسمعه أثناء حضوري، وأرجو أن يزداد وأن يكون أكبر وأكبر بعد خروجي من هذا المكان، وهو أن نشاهد في كل عام من يقتنع بهذا الدين ويعلم أنه هو الرسالة الخالدة، وأن هذا الدين هو الذي أراده الله جل وعلا من خلقه أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا، لينجوا بذلك من عذابه ومن عقوبته جل وعلا. وما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا رحمة لنا جميعا، فالله جل وعلا أنزل عليهم القرآن فقال كتاب أنزلناه عليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ولذلك
لم يجعل الله جل وعلا الدخول في هذا الدين من باب الإكراه والقوة والبطش، لأجل أن يكون كل من دخل فيه أن يكون مقتنعا، لأنه لا فائدة أن تعبد الله وأنت غير مقتنع، ولا فائدة أن تؤمن بدين الله وأنت غير مقتنع، ولا فائدة أن تدخل في دين الله جل وعلا وأنت مكره مرغم على ذلك. فلذلك قال الله جل وعلا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا هو كلام الله جل وعلا، وليس كلام البشر ولا أحد من البشر، ولا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كلام رب البشر. والله جل وعلا هو الذي خلقنا ويعلم ما ينفعنا وما يضرنا، وأنه لا ينفعنا إلا هذا الدين المبارك، إلا دين الإسلام، لا ينفعنا إلا دين الرحمة، دين التآخي والتعاون، دين عبادة الله وحده جل وعلا لا شريك له. هذا هو الدين الذي ينبغي أن يدخل فيه الناس أفواجا. وإنني لأبث سروري وارتياحي وأنسي بهذا اللقاء وبهذا الجمع، كما أنني أهنئ أخي في الله ومن أحبه في الله وتحبونه في الله الدكتور ذاكر على ما يقوم به وما يقدمه لأمته المسلمة ولغير المسلمين من دعوة إلى دين الله جل وعلا، وطبق أمر الله في قوله سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لأن المجادلة بالتي هي أحسن بالمنطق والعقل والدليل هذا هو الداعي الأكبر لدخول الناس في دين الله أفواجا. فهنيئا له وهنيئا لنا جميعا وجود أمثاله في أمة الإسلام، لأننا بحاجة فعلا إلى مثل هذا الرجل. وأنا أعلم أن أعوانه كثر ومن يدعمه كثر، فأنا أهنئ الجميع، أهنئ الجميع وأهنئ نفسي بكم أن نكون في هذا المقام الذي نسمع فيه أكثر من شخص يدخل في دين الله جل وعلا عن رضا وقناعة وطمأنينة وارتياح. وهذا هو ما نريده وهذا ما نرجوه، لأن هداية رجل واحد خير للإنسان مما في الدنيا من المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهذه أكبر نعمة أن تدل الشخص من الشر إلى الخير وتدخله من غير الإسلام إلى الإسلام، هذه نعمة كبرى. فأنا أحث من هذا المقام بالتعاون والتآزر مع أخينا الدكتور ذاكر، والتشجيع وبذل ما نستطيع باللسان وباليد وبالمال وبكل ما نملك من جهد لإحياء مثل هذه اللقاءات ودعمها ومواصلة المسير والبحث عن الأفضل والأفضل في كل عام، وهذا هو ما نرجوه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا من عباده المؤمنين الذين يدعون إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة ويجادلون بالتي هي أحسن، وأن يهدي على أيدينا ممن ضل ضلالا فيدخله في دينه جل وعلا، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما، وأن يبارك فيكم وفي جهودكم وجهود المسلمين، وأن يثلج صدورنا بانتشار دين الله جل وعلا في أرضه إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. خواتین و حضرات امام صاحب نے جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ میں 2 منٹ کے اندر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے ہم تمام ہندوستانی مسلمانوں کو سب سے پہلے مبارکباد دی اور ہمارا شکریہ ادا کیا، اور وہ بہت ہی زیادہ خوش ہیں اور بہت زیادہ فرحت محسوس کرتے ہیں ہمارے درمیان اپنے آپ کو پا کر کہ وہ ہمارے درمیان تشریف لائے، اور یہاں انہوں نے ان 9 مسلموں کو بھی مبارکباد دی جنہوں نے حق کا کلمہ قبول کیا ہے، اسلام کا کلمہ پڑھا ہے اور وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ انہوں نے دعائیں دی ہیں ان تمام 9 مسلموں کو
جو اسلام لائے ہیں کہ وہ حق پر جمے رہیں اور ثابت قدمی کے ساتھ اس پر قائم رہیں اور باقی رہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو مبارکباد دی کہ وہ قرآن پاک کی اس آیت پر عمل کرتے ہیں اور اس کے مطابق دین کی دعوت دیتے ہیں جو اللہ نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 کے اندر بیان فرمائی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن، کہ اے مسلمانوں اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے کی طرف حکمت اور موعظت کے ساتھ اور اچھی بات چیت اور گفتگو کے ساتھ بلاؤ۔ ہم مبارکباد دیتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کو کہ ان جیسے لوگ اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ کام کرنے والے ہیں ہم سب کو مبارکباد دیتے ہیں کہ ان لوگوں کے تعاون سے دین کا اتنا بڑا کام ہو رہا ہے اور دین کی دعوت لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے۔ ہندوستان جیسی سرزمین کے اندر اسلام کے پیغام کو اس مؤثر انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، مجھے بےحد خوشی ہو رہی ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت بھی انہوں نے پڑھی کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے اور یہ لوگوں کو صحیح راستہ بتاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امام محترم نے یہ بھی کہا کہ اسلام کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے، کسی پر کوئی زبردستی نہیں، کوئی ظلم نہیں، کوئی زیادتی نہیں، کوئی ناانصافی نہیں۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہے۔ جو شخص اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے اسلام کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے، وہ آئے اسلام کو قبول کرے اور دین حق پر عمل کر کے اپنی دنیا بھی بنائے اور آخرت بھی بنائے۔ اب میں امام محترم شیخ سعود شریم اور ڈاکٹر ذاکر نائک اور آپ تمام بھائی اور بہنوں کے شکریہ کے ساتھ اس مجلس کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔